بیٹیاں، ملک، دولت، ان سب کے محافظ ہوتا ہے اللہ کو. والسلطان المسلم ذل اللہ، بادشاہ اللہ کی طرف سے مسلمان بادشاہ ہو وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. لیکن بادشاہ جب گانڈو بن گیا ہے تو اس قسم کے بھیڑیے پھر نبوت پر حملہ تو کریں گے. بادشاہ جب ہمارا بے غیرت بن گیا، بادشاہ جب ہمیں اس قسم کے مل جاتے ہیں جن سے وہ قرآن کو جانتے بھی نہیں، نبی کو جانتے نہیں، وہ مسجد کو جانتے بھی نہیں، وہ علماء کو جانتے نہیں، ماؤں کی عزت کی کوئی قدر نہیں، بہنوں کی عزت کی کوئی قدر نہیں، ہماری معیشت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں. جب یہ ہو گئے کہ جب ہمارا کتا وہ خارشی بن گیا ہے تو اٹھو محمد کی نبوت کی خود حفاظت. ہم خود حکومت سے ہماری گزارش ہے اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو نے معیشت ہم نے بہت کچھ ہمیں دے دیا، خاک دے دیا، روٹی ہمارے منہ سے چھین کر کے. کون سا گھر ہے 100 گھروں میں شاید 2 تیرے ٹٹو ہوں گے، 100 گھروں میں 2 تیرے ٹٹو ہوں گے جو تجھے زندہ باد کہیں گے، ورنہ 98 وہ ہے مائیں بہنیں چھوٹے بڑے ہر ایک تجھ پہ لعنت ہے. نہ تو نبوت کی حفاظت کر سکتا، نہ قرآن کی حفاظت کر سکتا، نہ ختم نبوت کا محافظ ہے، نہ ماؤں کی عزت اور غیرت کا محافظ ہے، نہ ملک کی سرحدیں تو کرتا ہے. اب پٹھان جیسا ظالم اور پٹھان جیسا سخت قوم کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا افغانستان کے اندر بے حیائیاں تھیں، برائیاں تھیں، بےریش لڑکوں کی عزتوں کو بھی لوٹا جاتا تھا، ماؤں کی عزتوں کو بھی لوٹا جاتا تھا. معیشت ہو یا نہ ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے. نئے آگے 3 ہفتے نہیں ہو گیا، 3 ہفتہ نہیں ہو گیا، 3 ہفتہ نہیں ہوا. ماں کا لال اپنے اخبار پہ لعنت بھیج، اپنی میڈیا کو نہ دیکھ، جا کر افغانستان میں دیکھو لڑکوں کی عزت محفوظ، بہنوں کی عزت محفوظ، قرآن محفوظ، چوری ڈکیتی سے خطرہ کوئی خطرہ نہیں. الحمدللہ سب خدا اس اسلام کے چھتری کے نیچے سارے سکھ کا سانس لے رہے ہیں. جی ہاں، آپ نے ابھی دیکھا کہ جن لڑکوں کو ہرات کے اندر اغوا کیا گیا اور اس میں خود میرا عزیز ہیں جو گورنر ہے انصاری صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، میڈیا میں بھی آیا. انصاری صاحب میرا عزیز ہے، میرا اپنا آدمی ہے. انصاری کو جیسے پتہ چل گیا کہ معصوم بےریش قسم کے لڑکوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، انصاری نہ گھر میں بیٹھ سکا، ساتھیوں کو کہا کلاشنکوف لے کر کے نکلو، میرے گورنری پر لعنت ہو، میں اس گورنری کو کیا کروں گا، ماؤں کی عزت کی حفاظت نہ کر سکوں. آپ نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، بے غیرت انگریز کے اس میڈیا نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا میڈیا میں وہ موجود ہے، انہوں نے جا کر کے ان بے غیرتوں کو گولیوں کے نظر کر دیا، ان کو مار دیا، کچھ کو گرفتار کر کے پکڑا اور کچھ کو جہنم میں پہنچا. وہ ایک لڑکا اور وہ لڑکے معصوم لڑکے کہتا ہے ربا طالبان کو زندہ رکھ. ربا آپ دیکھیں میڈیا کے اندر موجود ہے، ربا طالبان کو زندہ رکھ، ربا ان مولویوں کو زندہ رکھ. پروردگار ہمارا حشر ہماری عزت خاک میں مل گئی تھی لیکن ان غیرت مند ہوتے تو اس طرح کرتا ہے. اور تیرے حال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تیرے پاس کوئی بھی آ جائے ختم اللہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کی داڑھی ہے، اس کی داڑھی ملک کا ہیرو ہے، ملک کا ہیرو. چھوڑو ان باتوں کو. حضرت وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو جب تیر مارا تو تیر مارنے کے بعد اب سن لو، جب اس کو جہنم میں پہنچایا میں نے عرض کیا، میں نے اپنا ترجمہ کیا، اس کے کناٹ پہ جب تیر لگا دوسرے طرف سے جب تیر پار ہو گئے تو حضرت مسیلمہ کذاب کہنے لگے او میرے پروردگار، او میرے رب، محمد اب تو نہیں رہا، اگر میرا نبی ہوتا تو میں نبی کے سامنے اپنی یہ خدمت پیش کرتا. ربا میں جب بے ایمان تھا، کافر تھا، باغی تھا، تیرا باغی تھا، تیرے نبی کا باغی تھا، اس وقت اس بغاوت میں میرے رب میں نے یہ کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا. میں بڑا مجرم ہوں لیکن اے اللہ جو سب سے اچھا انسان تھا اس کو میں نے شہید کر دیا، اس کا بدلہ دے نہ سکا، لیکن آج سب سے بڑے ذلیل کو میں نے جہنم میں پہنچایا. اے اللہ اس سب سے بڑے ذلیل کی میرے اس عمل کو جس کو میں نے جہنم میں پہنچا اب تو معاف کر، اب تو معاف کر، اب محمد کو میرا سلام پہنچا دے، میں نے یہ کر دیا تیرے دشمن کو جہنم میں. واہ واہ، کیا سمجھ ہے، کیا غیرت ہے اور کیا احساس ہے، کیا ادراک ہے. اللہ کا بھلا کرے. اس لیے آپ خود ہی اللہ کا بھلا کرے. آپ بیدار ہوں گے، آپ اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلے میں، اپنے دائیں اپنے بائیں، آپ قادیانی ہو یا دوسرا شین ہو یا عین ہو. سمجھ نہیں ہے؟ قرآن کے دشمن جس وقت قرآن پڑھتے ہیں صلوات پر محمد وال محمد. میں تو گیا ہوں عالمی مقابلوں میں گیا ہوں، ان کے بڑا سا بڑا ان کا مولوی ان کے منہ سے قرآن نکلتا نہیں.
وہ قرآن میں فعل ہے۔ کائنات میں ڈھونڈو چراغ لے کر کے کوئی حافظ قرآن کی کسے باشد، چاہے وہ ہندو ہو یہودی ہو، اقلیتوں کے اسلاموں کے حقوق دیتا ہے، یہودی ہو نصرانی ہو، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرے، ہم ان کو حقوق دے دیں گے، بلکہ کسی یہودی کو آپ کے ملک میں مسلمان قتل کریں گے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اتنا حقوق ہم نے دیا۔ لیکن اسلام کی ریاست اور جہاں مسلمانوں کا ملک ہو وہاں اسلام کی آگ جلے گی اور اسلام کی روشنی ہوگی، وہاں پر کفر کو اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہہ کہ میں مسلمان ہوں، تو ہے مرتد، تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ہے بے غیرت، تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو ختم نبوت کا منکر ہے، تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو قرآن کا دشمن ہے، تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان، تیری مسجد، تیری اذان، تیرا نبی، تیرا مذہب، تیرا ایمان، ہر چیز تیرا الگ الگ ہے، تو مسلمان کہتے ہوئے کیا مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی ہے اس کی بیوی ہے اور ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ یار میں تو آپ کا بڑا بیٹا ہوں، نوجوان سا آ کر کے کہتا ہے میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، اور وہ اس کو بیٹا سمجھ کر کے اندر گھر میں جا کر کے چلو تو میرا بیٹا ہے میرے گھر میں رہ، تو بیوی کی عزت بچے گی؟ بولو، وہ اس کا بیٹا تو نہیں ہے نا، لیکن کہتا ہے میں بیٹا ہوں، کہتا ہے کہ میں بیٹا ہوں، مجھے گھر میں رہنے دو، تو بیوی کی عزت بچے گی؟ بچیوں کی عزت بچے گی؟ بیٹیوں کی عزت بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ غیرت مند کبھی کسی کو بیٹا کہہ کر کے اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے، تو مسلمان کہہ کر کے جیسے کہ یہ لٹیرا جا کر کے ان عورتوں کی عزت کو لوٹے گا، تو بھی قرآن کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کی عزت کا دشمن، ختم نبوت کا دشمن، مسلمان کہتے ہوئے بے غیرت، ہم آپ کو اسلام کے دائرے میں نہیں چھوڑیں گے، تو کافر بن چکا ہے، تو ٹٹی خود ہے، ہم نے آپ کو کافر بنایا نہیں، کافر تو خود بن چکا ہے، ہم صرف تیرے اعلان کرتے ہیں، ہمیں کافر تو نہیں ہے، کافر تو خود بن گیا ہے، دائرہ اسلام سے تو خارج ہو گیا ہے، اب مسلمان کہتے ہوئے اسلام کی چار دیوار میں تو داخل ہو جائے گا، اور اس طریقے پر اللہ آپ کا بڑا کرنے سے سلسلہ کرے گا، ہم اس طرح آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ گزارش یہ ہے بصیرت سے کام لے لو، ہوش سے کام لے لو، اپنے مذہب پیارے محمد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور صحابہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت، نبی باکمال ہوتا ہے، با جمال ہوتا ہے، جمال والا ہوتا ہے، کمال والا ہوتا ہے، نبی سوہنا ہوتا ہے، نبی سوہنا ہوتا ہے، میرا نبی جس وقت اللہ اکبر، میں نے عرض کیا کہ آپ کے حسن و جمال کو یہ ہے کہ پتھر اور درخت بھی سلام پیش کرتے، میرے نبی جب قرآن پڑھتا ہے، میرے نبی کی آواز جب جنات بھی سنتے ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا جنات کہتے عجیب عجیب ایسی آواز، صحابی کہتے ہیں واللہ ما سمعت احسن صوتا من صلی اللہ، خدا کی قسم نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، حضرت انس کہتا ہے ایسا سوہنا ایسا خوبصورت کبھی دیکھا بھی نہیں، کائنات میں کبھی کوئی اس طرح پیدا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی آواز سے اچھی کسی کی آواز سنی نہیں۔ جنات خود کہتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہے صبح کی نماز میرا نبی پڑھا رہے تھے، ایسی پیاری آواز۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، قادیانی کی ایسی بری آواز تھی گدھوں سے بھی زیادہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس قسم کے بے غیرت، اس قسم کے منحوس، تم پر بھی کروڑوں لعنت اس نبی پر اور اس کے ماننے والوں پر بھی، اس کو کوئی نبی بھی مانتا ہے اس پر بھی ہم لعنت، ہم اس کے باقی آپ ہمارے منہ بند کریں، آنکھوں پہ میرے پٹی باندھے، ادھر کسی نے ٹٹی کیا ہے، مولی منظور جب تک اس کی زبان کھلی ہو تو مولی منظور کہتا ہے ٹٹی 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 ٹٹی، غول 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 غول، بے حیا بے شرما بے حیا بے شرما بے، لیکن مولی منظور کے منہ کو تو بند کرے گا، آنکھوں کو بند کرے گا، تو کیا وہ غول اور وہ ٹٹی ابھی روح افزا بن جائے گا؟ وہ روح افزا بنے گا؟ میرا منہ تو آپ نے بند کر دی، وہ پھر بھی ٹٹی ہے، تو کچھ بھی کر، فضل الرحمن کی زبان بند کر، ختم نبوت والوں کی زبان بند کر، تو ظلم کر، فخذ ما انت قاذ، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، تیرے پاس ڈنڈا ہے، تیرے پاس بندوق ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے، باقی تو نہیں، رب کے قہر سے عذاب سے تو بچے گا نہیں، محمد سے بڑا خدا کا کوئی دوست نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کے اللہ کے کوئی دوست اور ولی کوئی بھی نہیں ہے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا، تو کر، آج ہمیں رلا لے،
مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر، ختم نبوت قرآن کے ساتھ ظلم کر، وقت تو یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے تمہیں بھی، تمہارے پلار کو بھی ہم رلا کر کے رکھیں گے۔ مسلمان آپس میں متفق ہوں، پروردگار ختم نبوت والوں کی اس بھاگ دوڑ کو اور ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مسلمانوں کی آمد کو، مسلمانوں کی عقیدت کو، مسلمانوں کے اتفاق کو، مسلمانوں کے تعاون کو، مسلمانوں کے محمد رسول اللہ سے جو عقیدت ہے اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان حضرات کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی دینی شعبے ہیں، تبلیغ جماعت والے ہیں، مدارس ہے، خانقاہ ہیں، تصنیف و تالیف والے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، ناموس صحابہ پر جو کام کر رہے اللہ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بس ویسے مولی احمد ہے یہ جو کھڑا ہے، ان کا حکم تھا، بس حاضری لگا دی، اصل جلسہ آپ کا ابھی شروع ہوگا۔ ہم تو بلوچ آدمی ہے، ہماری باتوں میں نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی ڈھنگ ہے، بس میں نے اپنا سبق آپ کو سنایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں، عمل میں، امور میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کے مبارک چہروں کی وجہ سے یہی ہم توقع رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کی لاج رکھتے ہوئے اس نالائق مولوی کی بھی مغفرت کرے گا۔ خدا میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو پیارے محمد کی بارگاہ میں پہنچا دے، ان کی خدمت میں پہنچا دے کہ ایک بلوچ، ایک چرواہے کا بیٹا، وہ بھی آپ کو نذران عقیدت پیش کر رہا تھا، اس کی دل کی جو فریاد تھی وہ زبان پر لا کر کے ایک رونا ہے، روتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اللہ آپ کی مدد فرمائے، دستگیری فرما دے۔ ختم نبوت والوں کے میں نے عرض کیا کہ اصل جلسہ اب شروع ہے، میں تو بس ویسے تھوڑا سا آپ میں پتھر پھینک کر کے جا رہا ہوں۔ واقعی